بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیعت کا مقدمہ، تالیف حسین الامینی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے، امامت۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 نازل ہونے پر پیغمبر اکرم نے صحابہ کو جمع کر کے کون سا حکم سنایا؟ علماء اہل سنت کے کلام سے یہ بات واضح ہوئی کہ آیت غدیر خم کے روز حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب رہی یہ بات کہ وہ کیا حکم تھا جس کے سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اتنی تاکید فرمائی۔ اس سلسلے میں اہل سنت مورخین، مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت نے تمام صحابہ کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا، پھر اونٹوں کے پالانوں کو جوڑ کر ایک اونچا سا ممبر بنوایا۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم حضرت علی علیہ السلام کو لے کر اس ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور حاضرین سے پوچھا کہ کیا میں تم سے زیادہ تمہاری جانوں پر اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے عرض کیا ہاں۔ پھر حضرت نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے فرمایا، جس کا میں حاکم و سردار ہوں اس کے یہ علی حاکم و سردار ہیں۔ پھر ساتھ ہی یہ دعائیہ کلمات بھی فرمائے کہ یا اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ علماء اہل سنت اس حدیث کی صحت سے تو انکار نہیں کر سکے، البتہ بعض علماء اس حدیث کو انتہائی سرسری انداز میں بیان کر کے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی سیرت النبی میں خطبہ غدیر نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ نسائی مسند، امام احمد، ترمذی، طبری، حاکم وغیرہ میں کچھ اور فقرے بھی ہیں جن میں حضرت علی کی منقبت ظاہر کی گئی ہے۔ ان روایتوں میں سے ایک فقرہ اکثر مشترک ہے۔ شیعہ اس حدیث میں لفظ مولا سے مراد حاکم و سردار لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اتنی تاکید سے یہ حکم نازل فرما کر حضرت سے یہ فرمانا کہ اگر آپ نے یہ حکم نہ سنایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام بھی سر انجام نہیں دیا۔ پھر حضرت کا تمام صحابہ کو اکٹھے کر کے پالانوں کا ممبر بنا کر حضرت علی کو اونچی جگہ پر لے جا کر ان کا بازو بلند فرما کر اعلان کرنا، یہ نہ کوئی معمولی سا حکم تھا اور نہ کوئی سرسری سی بات تھی۔ البتہ ہم اپنے اہل سنت بھائیوں پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے، کیونکہ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ مولا سے مراد دوست ہے، جیسا کہ مولانا وحید الزمان اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے حضرت علی کا ہاتھ تھاما اور غدیر خم پر صاف صاف فرما دیے کہ میں اس کا دوست ہوں، علی بن ابی طالب جس کا دوست ہے۔ سنن بھی ماجہ میں بھی تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ حدیث غدیر موجود ہے۔ اس کی شرح مولانا وحید الزمان لکھتے ہیں، یہ حدیث آپ نے غدیر خم میں فرمائی ہے جب حجۃ الوداع سے لوٹے۔ یہ ایک مقام کا نام ہے، مکہ اور مدینہ کے بیچ جوفا میں قولہ پکڑا ہاتھ حضرت علی کا، یعنی جب سب صحابہ جمع ہو گئے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ حضرت علی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممبر اونٹ کے پالانوں کا بنایا اور اس پر چڑھ کر یہ حدیث فرمائی، قولا کیا نہیں میں ہر مومن کا دوست۔ یہ اشارہ اس آیت کی طرف، یعنی مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ نبی عزیز ہے، اور یہ بڑی دلیل ہے۔ شیعوں کی ثبوت خلاف بلا فصل کی حضرت علی کے لیے وہ کہتے ہیں حضرت علی ولی بنے، جس کا میں مولا ہوں، اس سے اولا بالخلافت مراد ہے۔ اس لیے حضرت نے سب اصحاب کو جمع کر کے یہ امر فرما دیا۔ پھر لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، بے شک روایت کیا ہے اس کو ترمذی، نسائی اور احمد نے، اور طریق اس کے بہت ہے، اور یہ روایت کی ہے 16 صحابیوں نے۔
واضح رہے کہ یہ حدیث صرف 16 صحابیوں ہی سے مروی نہیں بلکہ اہل سنت عالم عبید اللہ امرتسری من کنت مولا فعلی مولا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس قدر طریقے کثیرہ سے روایت ہوئی کہ بعض محدثین نے ان کو جمع کرنے میں بڑی بڑی ضخیم جلدیں تحریر کی ہیں۔ پھر تھوڑا آگے مزید لکھتے ہیں کہ حافظ ابو العباس احمد بن محمد المعروف بابن اغدا نے اس حدیث کے متعلق ایک مبسوط رسالہ لکھا ہے اور اس کا نام حدیث الموالہ رکھا ہے اور 128 طریقوں سے اس کو روایت کیا۔ علامہ ابو القاسم عبید اللہ بن عبداللہ الحسقانی متوفی 470 ہجری نے اس حدیث کے اسناد کو ایک 12 جز کے رسالے میں جمع کر کے اس کا نام دعائت الہدایہ رکھا ہے۔ علامہ ابو سعید مسعود بن ناصر سنجرانی متوفی 477 ہجری اس حدیث کو 120 صحابہ سے روایت کر کے 17 جز کا رسالہ لکھا اور اس کا نام دریۃ الحدیث الولایہ رکھا۔ حافظ شمس الدین زہمی المتوفی 848 ہجری نے ایک رسالے میں اس حدیث کے طریقوں کو جمع کی۔ ان کے ماں سوائے ائمہ حدیث نے ان سے بڑھ کر اس حدیث کے طریقوں کو جمع کرنے میں اہتمام کیا ہے۔ اس کے بعد مولانا عبداللہ امرتسری نے 101 صحابہ کرام کے نام لکھے جن سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مولا ولی یا مولا یہاں حاکم اور والی کے معنوں میں ہے اور احتمال ہے کہ بامعنی محبوب و ناصر ہو۔ اعلان غدیر کے بعد تکمیل دین والی آیت کا نزول ہے۔ جب رسول خدا نے وہ پیغام سنا دی اور مجمع عام میں حضرت علی کی امامت و جانشینی کا اعلان کر دیا، اس سے قبل باقی تمام احکام تو نازل ہو چکے تھے اور لوگوں تک پہنچ چکے تھے۔ اب حضرت کے بعد امت کی رہبری کا اعلان بھی ہو گیا، گویا دین اسلام تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین تکمیل دین والی آیت لے کر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام حضرت تک پہنچایا کہ یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ اہل سنت مصنف علامہ عبید اللہ امرتسری اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بتحقیق غدیر خم کے روز جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلا کر درخت کے نیچے جھاڑو دینے کا حکم دیا۔ وہاں سے کانٹوں کو جھاڑو سے دور کیا گیا، پھر آپ نے علی کو بلوا کر ان کے دونوں بازو پکڑ کر اٹھائے، یہاں تک کہ لوگوں نے حضرت کی بغل کی سفیدی کو ملاحظہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں پس اس کا علی مولا ہے۔ پھر ابھی لوگ متفرق نہیں ہوئے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے روز میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کیا ہے۔ پس رسالت مآب نے فرمایا اللہ اکبر، دین کے کامل ہو جانے اور نعمت کے پورا ہونے اور میری رسالت اور علی کی ولایت پر خدا کے راضی ہونے پر۔ وفات پیغمبر اکرم کے بعد حضرت علی کی بیعت کیوں نہ کی گئی؟ تاریخ اسلام کے ہر طالب علم کے ذہن میں اس سوال کا آنا قدرتی امر ہے کہ اتنے اہتمام اور پیغمبر اکرم کے اتنے اہم اعلان کے باوجود وفات پیغمبر اکرم کے بعد حضرت علی کی بیعت کیوں نہ ہو سکی؟ کیا یہ سب کچھ اچانک اور غیر ارادی طور پر ہو گیا؟ اس سلسلے میں مولانا شبلی نعمانی کی الفاروق سے ایک عبارت نقل کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں حقیقت یہ کہ حضرت علی کے تعلقات قریش کے ساتھ کچھ ایسے پیش در پیش تھے کہ قریش کسی طرح ان کے آگے سر نہیں جھکا سکتے تھے۔ علامہ طبری نے اس معاملے کے متعلق حضرت عمر کے خیالات مکالمے کی صورت میں نقل کیے ہیں۔ ہم ان کو اس موقع پر اس لیے درج کرتے ہیں کہ اس سے حضرت عمر کے خیالات کا راز سربستہ معلوم ہوگا۔ مکالمہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہوا جو حضرت علی کے ہم قبیلہ اور طرفدار تھے۔ حضرت عمر، تمہارے باپ رسول اللہ کے چچا اور تم رسول اللہ کے چچیرے بھائی ہو، پھر تمہاری طرف قوم تمہاری طرفدار کیوں نہ ہوئی؟
عبداللہ بن عباس: میں نہیں جانتا حضرت عمر، لیکن میں جانتا ہوں تمہاری قوم تمہارا سردار ہونا گوارا نہیں کرتی تھی۔ عبداللہ بن عباس: کیوں؟ حضرت عمر: وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں آ جائیں۔ شاید تم یہ کہو گے کہ حضرت ابو بکر نے تم کو خلافت سے محروم کر دیا، لیکن خدا کی قسم یہ بات نہیں۔ ابو بکر نے وہ کیا جس سے زیادہ مناسب کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر وہ تم کو خلافت دینا بھی چاہتے تو ان کو ایسا کرنا تمہارے حق میں کچھ مفید نہ ہوتا۔ اہل سنت مورخ اکبر شاہ خان نجیبہ آبادی بنو ہاشم کے بارے میں حضرت عمر کا ایک بیان یوں نقل فرماتے ہیں: فاروق اعظم نے ایک موقع پر صاف صاف فرما دیا تھا کہ اگر شرف نبوت کے ساتھ ان لوگوں کو حکومت بھی مل گئی تو وہ لوگوں کو اپنا حد سے زیادہ محکوم و مغلوب پا کر قومی غرور میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس طرح اسلام کی حقیقی روح کو ضائع کر کے خود بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر طہا حسین مصری بنو ہاشم کے بارے میں قریش کے خیالات اس طرح بیان کرتے ہیں: قریش کی اکثریت بنی ہاشم سے خلافت اس خوف سے نکالنا چاہتی تھی کہ مبادہ وہ ان کی وراثت ہو جائے اور پھر قیامت تک قریش کے کسی دوسرے خاندان میں منتقل نہ ہو سکے۔ چنانچہ قریش کے اس خطرے نے کہ وہ بنی ہاشم کی رعایا نہ بن جائے اور خلافت کسی دوسرے خاندان میں منتقل نہ ہو جائے، بنی ہاشم کو قصداً اس سے دور رکھا۔ زمانے رسالت میں حضرت کے چچا حضرت عباس کا پیغمبر اکرم سے قریش کے رویے کی شکایت کرنا۔ پیغمبر اکرم کے زمانے میں بھی بعض واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جن سے قریش کی بنو ہاشم کے بارے میں دلی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا حضرت عبد المطلب بن ربیعہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میری موجودگی میں پیغمبر اکرم کے چچا حضرت عباس بڑی افسردگی کی حالت میں حضرت کے پاس آئے۔ پیغمبر اکرم نے پوچھا: چچا جان، کس چیز نے آپ کو غمناک کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں قریش کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا اور قریش کا کیا معاملہ ہے کہ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو خندہ پیشانی سے، اور جب ہم سے یعنی بنی ہاشم سے ملتے ہیں تو خندہ پیشانی نہیں ہوتی۔ حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا: قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص تم یعنی بنو ہاشم سے خدا اور رسول کے لیے محبت نہیں کرتا، اس کے دل میں ایمان داخل نہ ہوگا۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان مرحوم لکھتے ہیں: غیر ہاشمی جو قریش ہیں وہ ہم ہاشمیوں اور غیر ہاشمیوں میں فرق کرتے ہیں۔ ہم بنو ہاشم کو اپنا غیر سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے اچھی طرح ملتے ہیں اور بنی ہاشم سے منہ بنا کر ملتے ہیں۔ اس قسم کے کئی واقعات بنو ہاشم خصوصاً حضرت علی کے بارے میں علماء اہل سنت نے نقل کی ہیں۔ مثلا ملا علی متقی نے کنز الاعمال میں اور علامہ محب الدین تبری نے ریاض النظرہ میں پیغمبر اکرم کی ایک حدیث نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں پیغمبر اکرم کے ساتھ جا رہا تھا۔ جب ہم مدینے کی گلیوں سے باہر نکل گئے جہاں کوئی دوسرا نہ تھا تو پیغمبر اکرم نے مجھے گلے لگا لیا اور رونے لگے۔ میں نے حیران ہو کر پیغمبر اکرم سے رونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت نے فرمایا کہ قریش کے دلوں میں تمہارے بارے میں ایسی باتیں ہیں جن کو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ظاہر کریں گے۔ حضرت علی نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا یہ سب کچھ میری سلامتی دین کے ساتھ ہوگا؟ حضرت نے فرمایا: ہاں، تمہارا دین سلامت رہے گا۔ باقی رہا ڈاکٹر طہا حسین مصری کا یہ لکھنا کہ قریش نبوت کے بعد خلافت بنو ہاشم میں چلے جانے سے خیر تھی، تو اس سلسلے میں عرض یہ کہ نبوت کے بنو ہاشم میں چلے جانے سے قریش کی کون سی حق تلفی ہو گئی تھی، اور نبوت کے بعد اگر ظاہری حکومت ان ائمہ اہل بیت کو مل جاتی جن کا مختصر تعارف گزشتہ صفحات میں کرایا گیا تو ان کی حکومت قرآن و سنت کا عملی نمونہ ہوتی۔ ان ائمہ سے صرف حضرت علی کو حکومت کرنے کا موقع مل سکا، لیکن اتنی مخالفتوں کے باوجود وہ احکام الہی کے نفاذ میں کتنے سخت تھے اور ان کا طرز حکمرانی کیسا تھا۔ اہل سنت مصنف عباس محمود العقاد مصری لکھتے ہیں: حضرت علی کا محاسبہ اتنا سخت ہوتا تھا کہ اچھے صاحب تقویٰ بزرگ بھی گھبرا اٹھتے تھے اور استعفاء تک نوبت پہنچ جاتی تھی۔ عبداللہ بن عباس کا بصرہ
کہ گورنی سے عبداللہ بن عباس بصرہ کی گورنری سے خود بخود سبکدوش ہو جانا اسی وجہ سے تھا۔ اس کے علاوہ بات قریش کی پسند و ناپسند کی نہیں تھی، بلکہ یہ معاملہ تو خدا کی مرضی پر منحصر رہا ہے کہ نبوت کس خاندان کو عطا ہوتی ہے اور امامت کا مستحق کون ہے۔ نبوت جب بنو ہاشم میں آئی تھی تو اس وقت قریش کو کتنی خوشی ہوئی تھی، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ قریشی کی مخالفت کی وجہ سے حضرت کو مکے سے ہجرت فرمانا پڑی تھی۔ اب حضرت علی کی خلافت کا اعلان پیغمبر اکرم نے فرما دیا، یا قریش نہ مانے، جب بھی حضرت کا حکم اپنی جگہ موجود ہے۔ خیر، بات کو آگے بڑھانے کی بجائے ہم واپس اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں اور مسئلہ امامت کے بارے میں بعض دیگر سوالوں کا جواب دیتے ہیں جو برادران اہل سنت کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں۔ مثلا، کیا سابقہ امتوں میں بھی امام ہوتے تھے اور کیا لوگ انہیں امام بناتے تھے یا وہ خدا کے حکم سے امام بنتے تھے؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے جب ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ سابقہ امتوں میں بھی امام ہوتے تھے۔ وہ نہ تو خود امام بن جاتے تھے اور نہ ہی لوگ انہیں امام بناتے تھے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ خدا خود امام مقرر کرتا تھا۔ مولانا محمد شفیع سابق مفتی دارالعلوم دیوبند نے اپنی شرح آفاق تفسیر معارف القرآن میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 کی تفسیر میں اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کا امام اور پیشوا اور مقتدی بنا دیا جو اپنے پیغمبر کے نائب ہونے کی حیثیت سے باذن ربانی لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور جبکہ وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ہم شیعہ کہتے ہیں کہ امام بنانا خدا کا کام ہے اور نبی کا کام لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا۔ اس پر ہمارے برادران اہل سنت کو اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء بھیجنا تو خدا کے ذمے ہے، امام کو خدا کیسے مقرر کرتا ہے؟ ہم قرآن سے ہی چند مثالیں دیتے ہیں جنہیں خود علماء اہل سنت نے بھی تسلیم کیا ہے۔ مثلا اہل سنت عالم شاہ اسماعیل شہید کا بیان کہ غیر انبیاء کا تقرر بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب منصب امامت میں مقام بعثت غیر انبیاء کا عنوان قائم کیا ہے اور اس کے ذیل میں انہوں نے قرآن سے کئی مثالیں بیان کی ہیں کہ سابقہ امتوں میں کئی رہبر اور امام خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے، اور شاہ اسماعیل شہید نے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ وہ لوگ نبی نہیں بلکہ غیر نبی تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ نقیب نبی نہ تھے۔ المائدہ آیت نمبر 12۔ جب ان کے پاس ہم نے 2 رہبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے قوت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، تو وہ بولے کہ تم تو ہماری طرف سے انسانی ہو اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم جھوٹ کہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے اور ہم کو صرف پہنچانے کا حکم ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 14 تا 17۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بزرگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین میں سے تھے، نہ کہ نبی، اور فرمایا ہم نے ان اماموں میں سے نبی بنائے جو ہمارے حکم کی ہدایت دیتے ہیں اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 24۔ ہم نے شاہ اسماعیل شہید کی پیش کردہ آیات میں سے صرف 3 آیات اور ان کا حرف بحرف ترجمہ نقل کر دیا ہے، اور شاہ صاحب نے آیات کے ساتھ خود ہی یہ وضاحت بھی کر دی کہ یہ لوگ جنہیں خدا نے مقرر کیا تھا یہ نبی نہیں تھے۔ ہم ہر شخص کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ شاہ اسماعیل شہید کی پیش کردہ آیات پر غور کریں کہ سابقہ امتوں میں بھی رہبر اور امام خدا کے حکم سے مقرر کیے جاتے تھے، اور ہمارے پیغمبر اکرم نے جو اعلان کیا تھا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، یہ غیب کی خبر ہے جو نبی اکرم نے بیان فرمائی ہے،
اور اپنے پاس سے نہیں بلکہ خدا کے حکم سے یہ خبر دی ہے کہ غدیر خم نامی مقام پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں حاکم ہوں علی بھی اس کے حاکم سردار ہے، یہ بات بھی خدا کے حکم سے بیان ہوئی ہے۔ پھر نبی پاک نے اپنے آخری خلیفہ کا نام لے کر بتایا کہ مہدی زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ یہ بات بھی آپ نے اپنے پاس سے نہیں بلکہ خدا کے حکم سے بتائی تھی۔ کیا سابقہ امتوں میں امامت کا کوئی معیار بھی ہوتا تھا؟ یہ بات تو قرآن سے معلوم ہو گئی کہ سابقہ امتوں میں بھی امام ہوتے تھے، اور وہ لوگوں کے بنانے سے امام نہیں بنتے تھے اور نہ ہی خود زبردستی امام بن جاتے تھے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ سابقہ امتوں میں جن لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا، کیا ان کا کوئی معیار بھی ہوتا تھا؟ مفتی محمد شفیع مرحوم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 کی تفسیر کرتے ہوئے کسی قوم کا مقتدی بننے کے لیے 2 شرطیں کے عنوان سے لکھتے ہیں۔ اس آیت میں علماء بنی اسرائیل میں سے بعض کو امامت تو پیشوائی کا درجہ عطا فرمانے کے 2 سبب ذکر فرمائے ہیں۔ اول صبر کرنا، دوسرے آیات الہی پر یقین۔ صبر سے مراد آیات الہیہ کی پابندی پر ثابت قدم رہنا اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام یا مکروہ قرار دیا ان سے اپنے نفس کو روکنا ہے، جس میں احکام شریعت کی پابندی آ جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امامت اور پیشوائی کے لائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہ لوگ ہیں جو عمل میں بھی کامل ہوں اور علم میں بھی۔ پھر اگلے صفحے پر لکھتے ہیں، ابن کثیر نے بعض علماء کا قول اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یعنی صبر اور یقینی کے ذریعے دین میں کسی کو امامت کا درجہ مل سکتا ہے۔ ہم شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ امامت کا معیار یہی ہے کہ امام عمل میں بھی کامل ہو اور علم میں بھی۔ ہم تمام انصاف پسند احباب سے اپیل کرتے ہیں کہ گزشتہ صفحات پر موجود ائمہ اہل بیت کے حالات غور سے پڑھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یہ ہستیاں علم میں بھی کامل تھیں اور عمل میں بھی۔ اپنی مثال آپ تھی۔ سورہ سجدہ کی مذکورہ بالا آیت نمبر 24 میں موجود لفظ صبر کی تشریح کرتے ہوئے مفتی محمد شفیع مرحوم لکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام یا مکروہ قرار دیا ہے ان سے اپنے نفس کو روکنا ہے، جس میں تمام احکام شریعت کی پابندی آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس امت میں جن لوگوں نے حرام ہی نہیں بلکہ مکروہات سے بھی اپنا دامن بچایا ہے وہ ائمہ اہل بیت ہیں۔ کیا سابقہ امتوں میں بھی اماموں کے پاس حکومت بھی ہوتی تھی؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اکثر علماء اہل سنت تحریر اور تقریر کے ذریعے بیان کرتے ہیں کہ ائمہ اثنا عشری جن کی امامت کے شیعہ قائل ہیں ان کی بزرگی اپنی جگہ، لیکن چونکہ ان ائمہ میں صرف 2 کو حکومت مل سکی اور باقی ائمہ حکومت سے محروم رہے ہیں، اس لیے انہیں امام کیسے تسلیم کیا جائے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بھی کیوں نہ قرآن سے ہی معلوم کر لی جائے کہ سابق امتوں میں جو لوگ امام ہوتے تھے کیا ان کے پاس حکومت بھی ہوتی تھی؟ اور کیا کوئی شخص اس وقت تک امام نہیں کہلوا سکتا تھا جب تک اسے حکومت حاصل نہیں ہو جاتی تھی؟ قرآن اس سوال کا جواب بھی نفی میں دیتا ہے، کیونکہ جب نبی کے لیے حکمران ہونا شرط نہیں ہے تو پھر امام تو نبی کا نائب ہوتا ہے، اس کے لیے حکومت کی شرط کہاں سے ضروری قرار دے دی گئی؟ دوسری بات یہ کہ انبیاء کے پاس حکومت اور دنیاوی جاہ و جلال نہ ہونے میں خدا کی یہی مصلحت نظر آتی ہے کہ اگر انبیاء کے پاس نبوت کے ساتھ حکومت بھی ہوتی تو بہت سارے لوگ محض ان کی حکمرانی کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ دنیاوی رسم چلی آ رہی ہے کہ لوگ حکمرانوں کے منظور نظر بننے کے لیے ضرورت سے زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ امتحان ختم ہو جاتا ہے جو خدا اپنے بندوں سے لینا چاہتا ہے۔ جب مذکورہ بالا مصلحت خداوندی کے تحت انبیاء حکمران نہ بن سکے تو ان کی نیابت کرنے والے اماموں کے لیے حاکم وقت ہونا کیسے ضروری شرط ہو سکتی ہے؟ قرآن کی روح سے امام بننے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ علم اور عمل ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امامت کا مستحق کون ہے؟ خلاصہ بحث۔ امامت کے بارے میں جو کچھ گزشتہ صفحات میں تحریر کیا جا چکا ہے اس کا خلاصہ ہم علماء اہل سنت کی زبانی تحریر کر دیتے ہیں۔ خدا کے نزدیک امامت و پیشوائی کے لائق کون لوگ ہیں؟ مفسر قرآن
مولانا محمد شفیع مفتی دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں امامت و پیشوائی کے لائق اللہ کے نزدیک صرف وہ لوگ ہیں جو عمل میں بھی کامل ہوں اور علم میں بھی۔ امامت کا منصب کن لوگوں کے لیے ہے؟ مولانا مودودی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں حضرت ابراہیم نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن اور صالح لوگوں کے لیے ہے، ظالم اس سے مستثنی ہے۔ امامت کا درجہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ علامہ محمد شفیع سابق کا مفتی دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں صبر اور یقین کے ذریعے دین میں کسی کو امامت کا درجہ مل سکتا ہے۔ صبر اور یقین کیا ہے؟ یہی مفسر مزید لکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام و مکروہ قرار دیا ان میں سے اپنے نفس کو روکنا ہے، جس میں تمام احکام شریعت کی پابندی آ جاتی ہے۔ جو لوگ شیعہ کے عقائد امامت کے بارے میں مختلف غلط فہمیوں کا شکار ہیں یا ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں بھر دی گئی ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ سوچیں اور غور کریں کہ شیعہ کتنی جائز اور معقول بات کہتے ہیں کہ جب سابقہ امتوں میں امامت کے مستحق وہ لوگ ہوتے تھے جو علم اور عمل میں کامل ہوتے تھے اور وہ نہ صرف حرام کاموں سے اپنا دامن بچاتے تھے بلکہ مکروہ کاموں کے بھی قریب نہیں جاتے تھے، تو پھر ہماری امت جو کہ سب امتوں کی سردار ہے اس میں وہی لوگ امامت کے مستحق ہو سکتے ہیں جن کی ساری زندگی قرآن سے جدا نہ ہوئی ہو، جو قرآن کے سب سے بڑے عالم ہوں، جو سنت پیغمبر کی عملی تصویر ہوں، اور ان اماموں کی تعداد خود پیغمبر اکرم نے فرما دی کہ میرے بعد میرے 12 نائب ہوں گے، بخاری مسلم وغیرہ۔ شیعوں کے نزدیک وہ حضرت علی سے امام مہدی تک 12 امام ہیں، اگر کسی کے پاس ان سے بہتر نائب و پیشوا ہیں تو وہ بڑی خوشی سے ان کی پیروی کرے، لیکن ان اماموں کے لیے وہی شرط ہوگی جو قرآن نے سابقہ امتوں کے اماموں کے لیے مقرر کر رکھی ہے، یعنی علم اور عمل میں کامل ہونا اور حرام و مکروہات سے اپنا دامن بچانا، اور آخری بات یہ کہ فرمان پیغمبر کے مطابق ان ائمہ کی تعداد بھی 12 ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن نے عہدہ امامت کے لیے کچھ مزید شرائط بھی رکھی ہیں، مثلا ظالم امام نہیں بن سکتا، قرآن کا دو ٹوک اعلان۔ حضرت ابراہیم اللہ کے برگزیدہ بندے نبی تھے، خدا نے انہیں مزید ایک عہدے سے سرفراز کرنا چاہا تو ان سے کچھ امتحان لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا اور ان سب میں پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ کیا یہ عہدہ امامت میری اولاد میں بھی رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا محمد شفیع سابق مفتی دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر حضرت ابراہیم کے مختلف امتحانات اور ان کی کامیابی، پھر اس کے انعام و صلے کا بیان ہے، اور پھر جب حضرت خلیل اللہ نے عذرائے شفقت اپنی اولاد کے لیے بھی اسی انعام کی درخواست کی تو انعام پانے کا ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا گیا جس میں حضرت خلیل اللہ کی درخواست کی منظوری مشروط صورت میں دی گئی کہ یہ انعام آپ کی ضروریت کو بھی ملے گا، مگر جو لوگ ضروریت میں سے نافرمان اور ظالم ہوں گے وہ انعام نہ پا سکیں گے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ کڑے اور سخت امتحانات ہیں جن میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو گزارا گیا، اس کے ساتھ ہی دوسرے بہت سے اعمال و احکام کی پابندی آپ پر عائد کی گئیں۔ پھر ان امتحانوں میں کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے یہی مفسر لکھتے ہیں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو اس کامیابی کے سلسلے میں امامت، خلق اور پیشوائی کا انعام دیا گیا۔ دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوا کہ خلق کے خدا کے امام و مقتدا اور پیشوا بننے کے لیے جو امتحان درکار ہے خود وہ دنیا کے مدارس اور یونیورسٹیاں جیسا امتحان نہیں۔ اس عہدے کے حاصل کرنے کے لیے ان 30 اخلاقی اور عملی صفات میں کا ملاور اور مکمل ہونا شرط ہے، جن کا ذکر ابھی بحوالہ آیت میں آ چکا ہے۔ قرآن نے ایک دوسری جگہ بھی یہی مضمون
اسی طرح بیان فرمایا ہے، ہم نے ان میں سے امام اور پیشوا بنائے کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کریں۔ جب انہوں نے اپنے نفس کو خلاف شرع سے روکا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا۔ اس آیت میں امامت اور پیشوائی کے لیے ان 30 صفات کا خلاصہ 2 لفظوں میں کر دیا گیا، یعنی صبر و یقین، یعنی علمی اور اعتقادی کمال، اور صبر عملی اور اخلاقی کمال۔ اور وہ 30 صفات جن کا ذکر ابھی اوپر ہو چکا ہے، سب کی سب انہی 2 صفتوں میں سموئی ہوئی ہیں۔ پھر آخری میں لکھتے ہیں، امامت و پیشوائی کی ایک حیثیت سے اللہ جل شانہ کی خلافت ہے، یہ کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی جو اس کا باغی اور نافرمان ہو۔ امامت کا مقام اہل سنت کی نظر میں شیعوں پر عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسئلہ امامت کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ شیعہ امام کا رتبہ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ امام اور امامت کا مقام خود اہل سنت کے نزدیک بھی انتہائی بلند ہے۔ چند ذمہ دار علماء اہل سنت کے بیانات سے ملاحظہ فرمائیں۔ امام کا مقرر کرنا کتنا ضروری ہے۔ علامہ رشید رضا مصری مدیر المنار لکھتے ہیں، امام کا مقرر کرنا یعنی قوم کے امور کا اس کے حوالے کرنا مسلمانوں پر نہ صرف عقلاً واجب ہے جیسا کہ بعض معتزلہ کا خیال ہے کہ بلکہ ازروِ شرع بھی واجب ہے۔ پھر علامہ سعید الدین تفتازانی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ صحابہ نے نصب خلیفہ مقرر کرنے کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین پر بھی مقدم کیا۔ امامت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ علامہ ماوردی متوفی 450 ہجری لکھتے ہیں، نبوت کی جانشینی کے لیے امامت ہے تاکہ دین کی حفاظت ہو اور دنیا کا نظام برقرار رہے۔ خلافت و امامت کا مفہوم کیا ہے؟ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں، خلافت دین کی حفاظت کے لیے اور دنیا کی سیاست کے لیے صاحب شریعت کی جانشینی ہے، لہذا اس جانشینی اور نیابت کو خلافت اور امامت کہا جاتا ہے، اور جو شخص اس کا انتظام کرتا ہے اسے خلیفہ اور امام کہتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ جیسے نماز میں مقتدی کو امام کی پیروی لازم ہے، اسی طرح تمام رعایا کو اپنے خلیفہ کی پیروی لازم ہے، اس لیے خلافت کو امامت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ امام رسول کا نائب اور ذل رسالت ہے۔ امام کا مقام کیا ہے؟ شاہ اسماعیل شہید لکھتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ جس طرح سنت کو کتاب اللہ سے دوسرا درجہ حاصل ہے، ایسا ہی حکم امام سنت سے دوسرے درجے پر ہے۔ خلیفہ اور امامت کا رتبہ کتنا بڑا ہے؟ شاہ معین الدین احمد ندوی لکھتے ہیں، در حقیقت خلافت و امامت پیغمبر کی قائم مقامی اور اس کے بعد اس کی امت کی پیشوائی ہے، اور نبوت کے بعد اسلام میں سب سے بڑا درجہ ہے۔